كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ القرآن حیاتی۔ الحمدللہ آج ہم 28 جز میں ہیں اور صرف 2 جز ہمارے باقی رہ گئے ہیں۔ لیکچر نمبر 29، سورہ حشر، آیت نمبر 18 اور 19۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے اللہ کو بھلا دینے کا نقصان اور اللہ کے ذکر کی فضیلت۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ سورہ حشر کی بہت ہی مشہور آیت ہے اور ہم میں سے ہر ایک کو یاد بھی ہوگی تقریباً، اور اس کے آخر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات کا ذکر کیا گیا ہے، اسماء و صفات کا۔ بہت ہی بہترین اللہ تعالیٰ کے ناموں کا یہاں پر گلدستہ موجود ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہے، اور بعض محدثین اس حدیث کو حسن قرار دیتے ہیں اور بعض اس کو ضعیف قرار دیتے ہیں، جس میں ذکر ملتا ہے کہ سورہ حشر کا آخری رکوع روزانہ پڑھنا چاہیے، واللہ اعلم۔ بہرحال بہت ہی خوبصورت آیت ہیں، بہت ساری باتیں، بہت سارے میسیجز ہیں، اور ان آیات میں بہت سارے ٹاپکس ہم کو ملتے ہیں۔ لیکن ہم 2-3 سال پہلے جو جواہرات القرآن کے نام سے جو ٹاپک پر ہم لوگوں نے قرآن کی رمضان میں سیریز چلائی تھی، اس میں آلریڈی ہم یہ ٹاپک لے چکے تھے کہ ہر نفس دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان جمع کیا ہے۔ تو الحمدللہ یہ ٹاپک آلریڈی پہلے ہو چکا ہے اور کئی دفعہ ہو چکا ہے، اس لیے آج ہم ان آیات سے وہ ٹاپک لیں گے کہ اللہ کو بھلا دینے کا نقصان کیا ہوتا ہے۔ آیتیں تو ہم پوری ہی دیکھ لیتے ہیں، یعنی 2-3 آیتیں دیکھ لیتے ہیں، لیکن ہمارا ٹاپک وہی رہے گا آیت نمبر 19 کے مطابق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک هم الفاسقون لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ اصحاب الجنۃ هم الفائزون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور چاہیے کہ ہر نفس یہ دیکھے کہ اس نے اپنے آگے کیا بھیجا ہے یا کل کے لیے کیا سامان جمع کیا ہے۔ اللہ سے ڈرو، بلا شبہ اللہ خوب جاننے والا ہے جو تم عمل کرتے ہو، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو بس اللہ نے انہیں ان کا نفس بھلا دیا، یہی لوگ فاسق ہیں۔ آگ والے یعنی اصحاب النار اور اصحاب الجنہ برابر نہیں ہو سکتے، اصحاب الجنہ ہی کامیاب لوگ ہیں۔ سبحان اللہ، یہاں بتا بھی دیا گیا کہ جو اللہ کو بھولنے والے ہیں وہ اصحاب النار ہی ہوں گے، اور اللہ کو یاد رکھنے والے اصحاب الجنہ ہو سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہاں پر بات جو کی گئی ہے، سب سے پہلے تو ایمان لانے والوں کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مجھ سے اور آپ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ مخاطب ہے اور ہم سے بات کہی جا رہی ہے، تو ہمیں تھوڑا سا الرٹ ہونے کی ضرورت ہے، زیادہ غور سے متوجہ ہو کر سننے کی ضرورت ہے کہ پہلی بات تو ہم کو اصل جو سارا کام کرنا ہے آخرت کے لیے کرنا ہے، اس دنیا کی زندگی کے لیے نہیں بھاگ دوڑ کرنی ہے، بلکہ آخرت کے لیے بھاگ دوڑ کرنی ہے، تاکہ وہاں ہم کامیاب ہو سکیں، کیونکہ وہی ہماری اصل زندگی ہے، وہی ہماری ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی ہے۔ دوسری بات یہاں پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خاص طور سے تاکید کر رہے ہیں کہ وَلَا تَكُونُوا، نہ تم ہو جانا كَالَّذِينَ مانند ان لوگوں کے نسوا اللہ، جنہوں نے بھلا دیا اللہ کو، فَأَنسَاهُمْ، تو بھلا دیا گیا انہیں، انفسہم، ان کا نفس۔ بہت ہی دل دہلا دینے والی، ایک طرح سے ڈرا دینے والی آیت ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اللہ کو بھولنا کیا ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو بھلا دینا کیا ہوتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کس طرح سے بندوں کو بھلا دیتا ہے، ان کا نفس یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی ہدایت کی باتیں ہیں اس کے بارے میں بندے پھر کیسے بھول جاتے ہیں۔ اور یہ بہت ہی خطرناک سچویشن ہے انسان کے لیے، یعنی اس کو ہلاک کر دینے والی سچویشن ہے یہ، کہ انسان کا اپنے رب کو بھول جانا،
اس رب کو، اس خالق کائنات کو، اس مالک کو جس نے اسے پیدا کیا، جو اس تمام کائنات کا خالق، تنہا خالق اور مالک ہے، جو اس کائنات کا رب ہے، جس نے پیدا کر کے ہمیں چھوڑ ہی نہیں دیا بلکہ ہماری ہدایت کا سامان بھی کیا، الحمدللہ ہمیں ہر نعمتوں سے نوازا۔ وہ خالق، وہ مالک جو العلیم ہے، الخبیر ہے، البصیر ہے، جو روز جزا کا مالک ہے، جو حساب کتاب لینے والا ہے اور اس کی جزا بھی دینے والا ہے، بھلا اللہ تعالیٰ کو، اس رب کو کیسے بھول سکتا ہے انسان، جس نے اسے پیدا کیا، جس نے اسے خوبصورت انسان بنا کر کھڑا کر دیا، جس نے اسے آنکھیں دی، کان دیے، ناک دی، ہر چیز دی جس سے وہ فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو اپنے اس رب کو بھلا انسان کیسے بھول سکتا ہے، کیسے اس کو فراموش کر سکتا ہے یا اس کی یاد کو فراموش کر سکتا ہے؟ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری ایسی بزی لائف گزر رہی ہے، یا ہم ایسے دور میں جی رہے ہیں جو کہ ایک طرح سے ٹیمپٹ کرنے والا ماحول، یا ایسے حالات ہیں کہ انسان نہ چاہتے ہوئے بھی بلا وجہ ایسی لغویات میں انوالو ہے، اتنی ڈسٹریکشن ہے، اتنی ساری چیزیں ہیں کہ وہ اللہ کا ذکر کرنا چاہے تو بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں اتنی چیزیں تھما دی گئی ہیں، کہاں سے انسان موقع اس کو ملے اور کہاں سے وہ راستہ پائے کہ وہ ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کے ذکر میں لگا رہے۔ اتنے زیادہ اس کے سامنے چیزیں لا دی گئی ہیں، کیا کچھ نہیں ہے۔ ایک چھوٹا سا موبائل ہاتھ میں ہے، اس میں فیس بک ہے، ٹویٹر ہے، واٹس ایپ ہے، اسنیپ چیٹ، پتہ نہیں کیا کچھ ہے، جو اتنی چیزیں ہو سکتی ہیں ہم کو تو یاد بھی نہیں ہے۔ انسٹاگرام ہے، یعنی اب تو واٹس ایپ ختم ہو گیا، انسٹاگرام ہے، اور ایک ایسی وہ کہنا چاہیے کہ اگر ہم اس کو عام لفظوں میں کہیں، عام زبان میں، کہ ایسی ایک لت پڑ جاتی ہے، اتنی عادت ہو جاتی ہے انسان کو کہ اس کی یعنی ایک نشہ کی جیسی عادت ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ یعنی گویا کہ ایک وہ نشہ ہے، جیسے کہ نشہ اور آدمی، نشہ کرنے والا آدمی کبھی اس سے بچ نہیں سکتا، وہ جاتا ہی ہے، جتنا بھی چھوڑنا چاہے اس طرف جاتا ہے۔ ایسے ہی ان ساری چیزوں کی ہم کو اتنا عادی بنا دیا گیا ہے کہ ہم چاہے تو بھی نہیں چھوڑ سکتے، اور ہم میں سے ہر کوئی اس میں انوالو ہے۔ کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں بہت بچی ہوئی ہوں، نہیں، ہر کوئی انوالو ہے اس میں۔ تو یہ سارا وقت چاہے تو ہمارا اللہ کی یاد میں بھی گزر سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ تھوڑی دیر کے لیے اگر ریلیکس ہونا چاہتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کچھ آزادی چاہتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، تو ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کے لیے ایک اچھے ماحول میں یا اچھی چیزوں کو دیکھ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ میسیجز چیک کر لی اپنے، یا کچھ اچھی ہو سکتا ہے، کوئی اچھی کسی نے بات بتائی ہو، کوئی نصیحت والی بات، وہ چیک کر لی۔ لیکن کیا مسلسل 24 گھنٹے؟ یعنی ہمارا ہر وقت اب حال یہ ہو گیا ہے کہ ہم اس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے۔ ہم یعنی بغیر اے سی کے تو رہ لیں گے میرے خیال سے، ہو سکتا ہے بغیر بہت دیر تک، جب تک کہ بھوک اور پیاس نہ لگے، اس سے بھی رہ لیں گے۔ جو ایڈکٹ ہوتے ہیں ان ساری چیزوں کی، آپ دیکھیں جو بیٹھے رہتے تو کھانا پینا بھی بھول جاتے ہیں کہ نہیں بھولتے ہیں۔ جب کھانا پینا بھول جاتے ہیں تو آپ سوچیں کہ وہ اللہ کا ذکر کیسے یاد رکھیں گے، اللہ کو کیسے یاد رکھیں گے۔ کئی لوگوں کی نمازیں چلی جاتی ہیں اس چکر میں کہ بس بیٹھے ہیں اور بس ابھی ہاں یہ ایک اور چیک کر لوں، یہ ایک اور چیک کر لوں، وہ دیکھ لوں، یہ دیکھ لوں، اس نے کیا لکھا ہے، اس نے کیا لکھا ہے، اس نے کیا بھیجا، اس نے کیا بھیجا ہے۔ اللہ رحم کرے، آپ خود بولیے کہ اگر 10 لوگوں نے 10 گروپ پر 10 چیزیں بھیجی ہیں تو 100 ہو جائے گی نا وہ، تو اس طرح سے یعنی کہ ملٹی پلائی ہوتی چلی جائیں گی۔ تو کیا آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے ان 24 گھنٹوں میں سے کہ آپ ہر ایک کی بھیجی ہوئی چیز، ہر ایک کا بھیجا ہوا میسج، ہر چیز آپ دیکھیں؟ کیا ضروری ہے؟ اور اللہ کا ذکر جتنا زیادہ تنہائی میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ ذکر بہت محبوب ہے کہ میرا بندہ تنہائی میں مجھے یاد کرتا ہے۔ اور صحیح حدیث کا مفہوم بھی ہمیں ملتا ہے کہ اگر بندہ تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی تنہائی میں اسے یاد کرتا ہے، اور بندہ مجلس میں بیٹھ کر اپنے رب کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے بہتر مجلس میں اس کا ذکر کرتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا آنر ہے بندے کے لیے کہ وہ رب کائنات، خالق کائنات، وہ ہمیں یاد کرتا ہے۔ سوچیں ہماری کیا حیثیت ہے، ہماری کیا ویلیو ہے، کیا وقت ہے ہماری کہ ہمیں اللہ تعالیٰ یاد کرے۔ لیکن اللہ کے ذکر سے ہمارا درجہ، ہمارا آنر اتنا بڑھ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یاد کرتا ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے۔ تو یہاں سوچنے کی بات ہے کہ اللہ کو بھول جانا کیا ہے۔ امام ابن القیم جوزی، ابن عاشور اور ابن کثیر، 2-3 جتنے بھی مشہور اسکالرس ہیں، ان سب کا ان کی جو باتیں ہیں اس کا لب لباب یہ ہے جو آپ کو یہاں پر پیش کیا جا رہا ہے اردو میں، کہ اللہ کو بھول جانا کیا ہے۔ اس کی اطاعت سے منہ موڑ لینا، اس کے ذکر سے روگردانی کرنا، یعنی اعراض برتنا، اللہ کا ذکر نہ کرنا۔ اللہ کو بھول جانا دراصل ہر سعادت سے محروم رہنا ہے۔
یعنی بھلا وہ شخص کیسے، جیسے کہ جب ایک پودا، اس کو آپ پانی بھی نہیں دے رہے ہیں، سورج کی روشنی بھی اس کو نہیں مل رہی، کچھ بھی نہیں مل رہی، تو کیسے وہ سوکھ کر بالکل مردہ سا ہو جاتا ہے پودا، اور آخر کار پہلے پتے گرنے لگتے ہیں، ٹہنی مرجھا جاتی ہے، اور اس کے بعد وہ پودا ہی پورا کا پورا مرجھا جاتا ہے، اور وہ جو ٹہنی ہوتی ہے وہ بھی گر پڑتی ہے کہ نہیں؟ دیکھا ہوگا نا کبھی آپ نے سوکھے ہوئے پودے کو۔ تو بس ایسے ہی انسان کا حال ہے کہ جب اگر ایک انسان کو اللہ کا ذکر نہ ملے، اس کے دل کو، اس کی زبان کو، یعنی اس کا ذکر، اللہ تعالیٰ کا ذکر اس کی زبان پر نہ رہے بندے کے، تو اس کا حال پھر یہی ہوتا چلا جاتا ہے کہ پہلے پتے سوکھتے ہیں، پھر شاخیں سوکھتی ہیں، پھر تنا سوکھ جاتا ہے، اور آخر کار وہ پودا گر کر بالکل بیکار ہو جاتا ہے۔ تو کیا اللہ نہ کرے ہم ایسا چاہتے کہ ہم بالکل ایسے بیکار اور بے جان ہو جائیں؟ آپ دیکھیں سبحان اللہ، یہاں پر جب شروع میں، جب اتنی عربی نہیں آتی تھی، جب بہت شروع کی باتیں 25-26 سال پہلے کی، جب آئے تھے تو دیکھا تھا کہ جگہ جگہ لفٹس میں، سیڑھیوں پر جہاں چڑھتے ہیں، اسٹیئرس پر، ہر جگہ لکھا تھا لا تنس ذکر اللہ، کہ نہ تم بھولو اللہ کے ذکر کو۔ سبحان اللہ، یعنی وہ جب بار بار جگہ جگہ لکھا ہوتا تھا، اور پھر یہاں پر جب بھی ہم ہائی وے پر سفر کرتے ہیں یا کہیں پر بھی جاتے ہیں، ہر جگہ آپ دیکھیں کوئی نہ کوئی ذکر ہم کو لکھا ہوا ملتا ہے۔ کتنا اچھا لگتا ہے وہ ذکر دیکھ کر کہ بھولے ہوئے انسان کو بھی یاد آ جاتا ہے ماشاءاللہ، کہ وہ دیکھ کر پڑھنے لگتا ہے اور اللہ کا ذکر کرنے لگتا ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان لا علمی یا ایک لاپرواہی کی وجہ سے یا پھر اپنے خیالوں میں مگن ہونے کی وجہ سے بعض اوقات وہ خاموش ہی بیٹھے رہتے ہیں، کار میں ہم سفر کر رہے ہوتے ہیں، خاموش بیٹھے ہیں، تو کہیں کہیں لکھا ہوا نظر آ گیا کچھ اللہ کا ذکر، کوئی تسبیحات، کوئی تکبیرات، کوئی اس طرح کے جو بھی ذکر ہے، وہ دیکھ کر فوراً الحمدللہ چونک پڑتا ہے انسان، اور پھر فوراً یاد کرنے لگتا ہے۔ کتنا اچھا کام ہے نا یہ، کہ اللہ کو نہ بھولو، اللہ کا ذکر کرتے رہو، تمہاری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہے، کیونکہ یہ جو ذکر ہے اصل میں یہی تو غذا فراہم کرتا ہے ہم کو، جو ہماری روحانی غذا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے اصل میں، ورنہ تو روحیں بالکل ڈسٹارٹ ہو جائیں، مر جائیں، سڑگل جائیں، اور اس میں سے پھر اسمیل آنے لگے۔ تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے، اس کی اصلاح کرنے کے لیے، اس کو شفا دینے کے لیے، روح کا یعنی علاج اگر ہم سمجھ سکتے ہیں کسی میں ہے تو وہ اللہ کے ذکر میں ہے۔ تو اللہ کو بھول جانا دراصل یہ بہت بڑی محرومی ہے سعادت سے، بہت بڑا نقصان ہے، بہت بڑی کوتاہی ہے یہ، لیکن انسان اس بات کو سمجھ نہیں پاتا ہے۔ تو یہاں پر اتنی یعنی ایسی ڈرانے والی بات ہے کہ نہ تم ہو جانا ان لوگوں کی مانی جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ تو پھر اللہ نے کیا کیا بدلے میں؟ اللہ نے ان کو ان کا نفس بھلا دیا، یعنی وہ ان کو پھر کچھ یاد ہی نہیں رہا، ان کو اللہ کا ذکر کرنا یاد نہیں رہا، ان کو اللہ کی اطاعت یاد نہیں رہی، ان کو اللہ تعالیٰ کے حکم احکامات یاد نہیں رہے، وہ پھر بالکل شتر بے مہار کی طرح، آزاد جانوروں کی طرح ہو گئے، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر، اور پھر وہ سب کچھ کر گزرے۔ یعنی جب ایک بار انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر بھولتا ہے یا ذکر سے روگردانی کرتا ہے، تو پھر دھیرے دھیرے اس کا نفس موٹا ہوتا چلا جاتا ہے، اور پھر اس کے نفس پر دوسری چیزیں غالب آنے لگتی ہیں۔ آپ دیکھیں کوئی چیز آپ بہت دن سے جو لباس آپ نہیں پہنتے ہیں وہ سب سے نیچے چلا جاتا ہے نا، بھول جاتے ہیں آپ اس کو بہت دنوں بعد۔ جب اگر آپ اپنی کیبنٹ صاف کریں گے، ساری آپ چھانٹیں گے اس چیزیں کہ اچھا یہ فلاں چیز دینی ہے، فلاں چیز دینی ہے، تب آپ کو پتہ چلے گا اچھا ارے یہ بھی ڈریس تھا میرا، مجھے تو یاد ہی نہیں رہا، میں نے کتنے دن سے اس کو پہنا نہیں۔ تو جب ہم استعمال نہیں کرتے ہیں چیزیں، تو وہ چیزیں نیچے چلی جاتی ہیں، پرانی ہو جاتی ہیں، ہمیں یاد بھی نہیں رہتی۔ تو ایسی اللہ کا ذکر جب ہم نہیں کرتے ہیں، اللہ نہ کرے کہ ہم ہوں اس میں شامل، اللہ تعالیٰ ہم کو ہمیشہ اپنا ذکر کرنے والا بنائے۔ تو جب اللہ کا ذکر نہیں کرتا ہے انسان، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر بھولتا چلا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کو، اور پھر اس کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری یاد نہیں رہتی، بلکہ شیطان اس کے اوپر غالب ہو جاتا ہے۔ جیسے قرآن میں بھی آتا ہے نا کہ پھر ہم اس کے اوپر ایک شیطان غالب کر دیں، جو اللہ کو بھول جاتے ہیں پھر شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ کتنی دکھ کی بات ہے کہ جب شیطان غالب آ جائے تو شیطان کی اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنے دے گا بھلا؟ نہیں یاد کرنے دے گا۔ تو یہاں پر جو لوگ اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے انہیں ان کا نفس بھلا دیا، اور یہی اولئک هم الفاسقون، یہی فاسق لوگ ہیں، یعنی یہ مسلمان ہیں لیکن فاسق ہیں، کیونکہ یہاں یا ایھا الذین آمنوا کی بات آئی ہے، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ تو ایمان تو تھا لیکن فاسق بن گئے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کو بھول گئے، شیطان ان کے اوپر سوار ہو گیا، اور پھر اس طرح سے وہ فاسق بنتے چلے گئے، جو اللہ تعالیٰ کی حدود کو کراس کرنے والے ہیں۔ تو انسان اپنے اعمال کو دیکھے کہ اگر وہ اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کے انعامات کو دیکھے اور دوسری طرف اپنی نافرمانیوں کو دیکھے اور موازنہ کرے، اگر وہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کو، انعامات کو یاد رکھتا تو کبھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتا، کیونکہ اللہ کی نافرمانی کرنا اللہ کو بھلا دینا ہے۔ کیونکہ جس انسان کو یاد ہوگا کہ یعنی وہ اللہ کو یاد رکھے گا تو کیسے نافرمانی کرے گا بھلا؟
کوئی پرسن ہمارے سامنے ہوتا ہے تو ہم اس کے سامنے ہی کیسے کچھ بدتمیزی کر سکتے ہیں، کوئی جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نہیں کرتے ہم. اسی طرح سے اگر ہم اللہ تعالیٰ ہی کو بھلا دیں گے تو پھر نافرمانی کرنا آسان ہو جائے گا، اور جب اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں گے تو انسان نافرمانی سے بچتا رہے گا الحمدللہ. تو یہ آیت ہمیں اپنے نفس کو محاسبہ کرنے کی دعوت دیتی ہے. بندے کو چاہیے کہ جب اپنے اندر کوئی لغزش دیکھے، جیسی کوئی خطا ہو اس سے، جیسی کوئی غلطی ہو اس سے، اس کو ختم کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ جو لغزش ہوئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بھولنے کی وجہ سے ہوئی ہے. فوراً الرٹ ہو جائے انسان، ایک کلک ہو اس کو کہ اچھا رہے یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اس کا مطلب میں اللہ کو بھول گئی تھی تھوڑی دیر کے لیے، تبھی تو مجھ سے غلطی ہوگی. اگر مجھے اللہ کو اگر میں اللہ کو یاد کرتی تو مجھ سے یہ غلطی نہ ہوتی کبھی بھی. تو پھر کیا کرے، فوراً اس غلطی سے باز آ جائے اور ان راستوں پر بھی نہ چلے جو اس غلطی کی طرف لے جاتے ہیں، ان لغزشوں کی طرف لے جاتے ہیں. وہ راستے بھی ایسے راستے ہیں جو آپ کو اللہ کو بھلا دیں گے. اب دیکھیں جب انسان کوئی راستہ بھول جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے نا. جب راستہ بھول جاتا ہے تو منزل نہیں ملتی، اس کو بھٹک جاتا ہے راستے سے. تو اسی طرح سے ہم اللہ کو بھول جائیں گے تو پھر ہمیں جنت کیسے ملے گی، اللہ کی رضامندی کیسے حاصل ہوگی، آخرت کی زندگی کیسے ہماری کامیاب ہوگی. اور وہی تو یہ جو آخرت کی ناکامی ہے وہی تو جہنم ہے، اصل میں وہی تو جہنم کی آگ ہے. کیونکہ یہ فاسق کہا گیا اور آگے اصحاب النار اور اصحاب الجنہ کہا گیا. اس کا مطلب ہے کہ جو اللہ کو بھول جاتے ہیں وہ اصحاب النار ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتے ہیں وہ اصحاب الجنہ ہیں. اب آپ بتائیے کہ ہمیں کون سا راستہ چوز کرنا ہے، کون سے راستے کو اپنانا ہے، اور یہ کیسے ہوگا، اللہ کو یاد رکھنا کیسے ہوگا. اور قرآن کی ایک نہیں کئی آیت ہمیں بتاتی ہے. میں صرف 2-4 آیتیں آپ کے سامنے لوں گی، ورنہ تو اتنی آیتیں ہیں کہ ہم اس کو لسٹ بھی نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. سبحان اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ تہجد کے وقت اٹھتے تھے تو سورہ آل عمران کا یہ آخری رکوع پڑھتے تھے. تو اس میں کیا ہے کہ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، الذین یذکرون اللہ، جو یاد کرتے ہیں اللہ کو، قیاماً کھڑے ہوئے، وقعوداً بیٹھے ہوئے، وعلی جنوبہم اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہوئے. اور یہ آیت دلیل ہے اس بات کی کہ آپ قرآن جس حالت میں آپ پڑھ سکتے ہیں، یعنی آپ لیٹے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں. پڑھنے میں کیا حرج ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. جو اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے. سبحان اللہ. اس میں بھی آخر میں وہی بات ہے کہ جو اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے بندے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، کہ بس تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد کروں گا، میرا شکر ادا کرو، میری نافرمانی نہ کرو، ناشکری نہ کرو. سبحان اللہ. ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں یاد کرتا ہے. کتنا بڑا آنر ہے، کتنی بڑی خوشی کی بات ہے. کبھی ہم سوچیں اور امیجن کریں کہ ہم جیسے معمولی بندے، ہم جیسے عام بندے، لیکن ہم اللہ کو یاد کرنے کی وجہ سے کتنے خاص ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ذکر اپنی محفل میں کرتا ہے، ہمیں یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کا ذکر کرو، کثرت سے اللہ کا ذکر، اور اس کی تسبیح بیان کرو صبح اور شام کے اوقات میں. اللہ تعالیٰ فرماتے والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما. کچھ لوگ ہیں ایسے، کچھ عورتیں بھی ہیں، کچھ مرد بھی ہیں جو اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں. تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے کیا تیار کر رکھا ہے ان کے لیے. اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما. اللہ تعالیٰ نے مغفرت تیار کر رکھی ہے ان کے لیے، اجر عظیم تیار کر رکھا ہے ان کے لیے. سبحان اللہ. اللہ کا ذکر کتنا بڑا آنر ہمیں عطا کرتا ہے، کتنی بڑی سعادت ہمیں نصیب کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مغفرت اور اجر عطا کر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کچھ گھر ہیں ایسے فی بیوت اذن اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اذن دیا ہے اس میں کہ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، کہ اس میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اس کی تسبیح بیان کی جاتی ہے صبح اور شام کے اوقات میں. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے رہنا ہے، اللہ کو یاد رکھنا ہے، اس کی نافرمانی سے بچنا ہے. جب اللہ کو یاد رکھیں گے تو اس کی نافرمانی سے بھی خود بخود بچیں گے. جب اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں آگے بڑھیں گے، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں آگے بڑھیں گے. تو انسان کو چاہیے، بندے کو چاہیے کہ وہ اس راستے پر بھی نہ چلے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف لے کر جاتے ہیں. آپ کیسے اپنے آپ کو جج کریں گے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو بھول رہی ہیں یا یاد رکھے ہوئے ہیں؟ تو اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کے بارے میں اپنے اندر کوئی کمی بیشی نظر آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہے اور ہم نہیں کر پا رہے ہوں، تو اپنی پوری کوشش ہم کو لگا دینی ہے، صرف کر دینی ہے اس غلطی سے بچنے کے لیے، اور اپنے رب سے مدد بھی مانگنی کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمیں اس لغزش سے بچائے اور اللہ تعالیٰ ہم کو ہمیشہ اپنی یاد کرنے والا بنائے.
کیونکہ جتنا اچھا انسان اپنے آپ کو خود جج کر سکتا ہے کوئی اور نہیں کر سکتا. آپ دیکھیں ہم اپنے آپ کے لیے بہت سارے جسٹیفیکیشنز دیتے رہتے ہیں کہ اچھا میں بہت اچھی ہوں. یہ ہمارے ذہن میں خیال رہتا ہے کہ میں بہت اچھی ہوں، باقی سب کچھ نہ کچھ کمی ہے. یہ خیال جیسے ہی آئے سمجھ جائیے کہ شیطان ہے جو بہکا رہا ہے جو مجھے اللہ کے ذکر سے غافل کر رہا ہے. کیونکہ جو اللہ کی اطاعت کرنے والے ہوتے ہیں، جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، وہ کبھی اپنے نفس کی پاکیزگی کا دم نہیں بھرتے. فلا تزکوا انفسکم، کہ اپنی نفس کی پاکیزگی کا دم نہ بھرو کہ میں بہت اچھی ہوں. نہیں، اللہ ہی جسے چاہتا ہے پاکیزگی عطا کرتا ہے، پاکیزہ کرتا ہے، پاک کرتا ہے. تو اللہ ہی کا اختیار ہے. اللہ تعالیٰ ہی جسے چاہتا ہے برائی سے بچاتا ہے. ہم اپنے اندر برائی سے بچنے کی طاقت ہمارے اندر ہم نہیں پاتے، اللہ تعالیٰ ہی کی توفیق سے ملتی ہے یہ سب. تو اگر ہم کو لگے کہ ہمارے اندر کوئی کمی بیشی ہو رہی ہے، ہم سوچیں، غور کریں کہ کہاں کمی ہے، کہاں کوتاہی ہے. کہ نمازوں کی پابندی صحیح نہیں ہے، کیا فجر کی نماز پابندی سے معمول کے مطابق ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، یا بہت زیادہ میں لغویات میں تو نہیں انوالو رہتی ہوں، بہت زیادہ فضول باتیں، بہت زیادہ گپ شپ، بہت زیادہ شاپنگ، بہت زیادہ بس دن رات دنیا ہی کی دنیا داری کی باتیں ساری. فیشن کون سا چل رہا ہے، کیا چیزیں ان ہیں، اور اسی میں تو میرا وقت زیادہ نہیں جاتا ہے. یا بہت زیادہ غیبتیں، اس کی برائی اس کی برائی، یا شکایتیں، یا ناشکری، یا بس کچھ. یعنی ہم کو اپنے آپ کو جج کرنا ہے. مجھے خود جتنا میں اپنے آپ کو جج کر سکتی ہوں اتنا کوئی اور کر ہی نہیں سکتا میرے بارے میں. اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور میں جانتی ہوں اپنے دل کا حال. تو مجھے اپنے آپ کو خود جج کرنے کہ کہیں میں اللہ کی نافرمانی کی طرف تو نہیں جا رہی ہوں، کہیں میں اپنے وقت کو ضائع تو نہیں کر رہی ہوں، کہیں میں نے اللہ تعالیٰ کے ذکر کو بالکل بھلا تو نہیں دیا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جیسے سورہ 28واں یا 29واں جو پارہ ہے یا 27واں جز جو ہے، کہ تو اس کے لیے زبان ہی نہیں الٹتی، کیونکہ سال بھر گزر جاتا ہے نا، قرآن ہی نہیں پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. کتنی دکھ کی بات ہے کہ اللہ کی کتاب اور اللہ کے کلام سے آپ کے تعلق کا یہ حال ہے کہ سال بھر گزر گئے اور آپ نے اللہ کی کتاب کھول کر نہیں دیکھی. کتنی دکھ کی بات ہے. تو یہی تو ہے اللہ تعالیٰ کو بھلا دینا، یہی تو ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا. تو اگر اللہ کے کسی حکم کے بارے میں اپنے اندر ہم کوئی کمی بیشی دیکھیں تو فوراً الرٹ ہو جائیں اور سمجھ جائیں کہ غلطی ہو رہی ہے، تو پھر اپنی پوری کوشش لگا دیں اس غلطی سے بچنے کے لیے. اور یہی اللہ کو یاد کرنا ہے اصل میں، کہ آپ جب اللہ کو یاد کرتے ہیں تو ہی غلطی سے بچتے ہیں. جب انسان اللہ کو بھلا دیتا ہے تو پھر وہ غلطی پر غلطی کرتا چلا جاتا ہے، اسے کوئی ہوش بھی نہیں رہتا. تو اللہ کی یاد سے غافل رہنا کیا ہے اصل میں؟ کہ اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہ کرنا. اللہ تعالیٰ کے ہم پر جو احسانات ہیں ان کو یاد رکھیں، اپنی غلطیوں کا موازنہ کریں اللہ تعالیٰ کے احسانات کے مقابلے میں، اور یہ چیز ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرے گی. یہی تو ہے غور و فکر اصل میں، یہی تو ہے تدبر، یہی تو ہے تفکر، کہ ہم موازنہ کریں کہ کتنے انعامات ہیں اللہ تعالیٰ کے ہم پر، کتنی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی ہم پر. اور پھر اپنی کوتاہیوں کو دیکھیں تو ہمیں احساس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہم پر کتنا مہربان ہے. اللہ کو فراموش کر دینے کا مطلب ہے کہ اپنی نفس کی خواہشات کے پیچھے لگے رہنا. نفس کو جو چیزیں مرغوب اور محبوب ہیں، اسکالرز کہتے ہیں کہ حظوظ نفس، یعنی جس سے آپ کا نفس حظ اٹھاتا ہو، جس سے فائدہ ملتا ہو آپ کے نفس کو. اور نفس کو کیا کیا چیزیں مرغوب ہیں ہم خود جانتے ہیں. گپ شپ بہت پسند ہے ہمارے نفس کو، اس کی باتیں کرنا، لباسوں کی، بس ہمیں ہر وقت کپڑوں کی باتیں کرتے رہنا، یا فیشن کی بات، یا پھر سونا، نیند بہت پسند ہے نفس کو. تو نفس کی خواہشات کے پیچھے لگے رہنا، یہ نفس کو جو چیزیں اچھی لگتی ہیں اس میں لگے رہنا، اس کے حصول میں لگے رہنا، جو چیزیں نفس کو محبوب ہیں، یہی اللہ کو بھلا دینا ہے اصل میں. تو جو لوگ اپنے نفس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اللہ بھی انہیں بھلا دیتا ہے. جو اللہ کو بھلا دیتے ہیں، جو اپنے نفس کے پیچھے لگے رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھلا دیتا ہے. یعنی وہ لوگ پھر فلاح سے محروم ہو جاتے ہیں، کوئی فلاح ان کو نصیب نہیں ہوتی. ایسے شخص کو غافل کر دیا جاتا ہے اور دنیا اور آخرت کا خسارہ پھر اسے حاصل ہوتا ہے. نہ اس کو کوئی صلاح نصیب ہوتی، نہ فلاح نصیب ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. بہت ہی دکھ کی بات ہے. تو ہم دیکھیں کہ ہم زیادہ اپنے نفس کی بات مانتے ہیں یا اللہ کی بات مانتے ہیں. نفس کی باتیں ہم کو محبوب ہیں یا اللہ کی اطاعت ہم کو زیادہ پسند ہے. تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کی اسکالرس کہتے ہیں دو قسم ہیں. ایک عام ذکر، جو ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، جو بندے یعنی اللہ کو یاد رکھتے ہیں، کہ اس کی اطاعت کرنا، اس کی نافرمانی کے کاموں سے بچنا، یہ ایک یعنی نارمل عام اطاعت ہے، یہ عام اللہ کو یاد کرنا ہے. اور جو خاص ہے اسپیشلی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنا، اس کی تسبیح بیان کرنا دل اور زبان سے. مشکل وقت ہو چاہے خوشی کا موقع ہو، غم کا وقت ہو چاہے کوئی تقریب ہو، ہر وقت اللہ کو یاد کرنا. اسپیشلی اس کی تسبیحات، جو ذکر رسول اللہ نے ہم کو سکھائے ہیں، جو قرآن میں ہم کو تسبیحات اور تکبیرات ملتی ہے، وہ خاص ذکر.
تو یہ دو قسم ہے ذکر کی، ایک عام ایک خاص۔ عام تو یہ ہے کہ آپ ہر وقت اللہ کو یاد رکھیں، جس کی وجہ سے آپ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچیں گے، تو یہ بھی اللہ کو یاد کرنا ہوا۔ اور دوسرا خاص اس کی تسبیحات کے ذریعے سے، جیسے کہ وہ پچھلے بہت سارے لیکچرز میں آپ کو بتایا گیا نا کہ لا الہ الا اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے، اور بھی بہت سارے ذکر و اذکار ہیں، آپ خود کتابوں میں ڈھونڈ سکتے ہیں کیا کیا ذکر کی کیا فضیلت ہے۔ ماشاءاللہ اتنی فضیلتیں آئی ہیں کہ جب آپ وہ پڑھیں گے ٹاپک ذکر و اذکار والا، آپ کا دل چاہتا ہے کہ دن رات سارے کام کاج چھوڑ کر بس وہ ذکر و اذکار ہی کرتے رہیں۔ اتنی لالچ ہو جاتی ہے انسان کو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے۔ پھر تو جب آپ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھ دیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایک قوت اور قدرت عطا کرتا ہے ماشاءاللہ، آپ کے اندر ایک ایسی طاقت پیدا ہوتی ہے یا آپ کے دل کو ایسی مضبوطی ملتی ہے جس سے ہم ہر وقت اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھتے ہیں کہ جب نعمتیں ملتی ہیں تو پھر شکر کرتے ہیں، اور جب کچھ غم اور تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتے ہیں، اور یہ قوت اللہ کے ذکر سے ملتی ہے بندے کو۔ پھر خلوت میں بھی اللہ کو یاد رکھتا ہے بندہ، اور خلوت میں یاد رکھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے اور ضلالت سے بچ جاتا ہے، یعنی پھسلنے سے بچ جاتا ہے، راستہ بھٹکنے سے بچ جاتا ہے الحمدللہ۔ یعنی تنہائی میں اللہ کو یاد کرنا تو اور بھی بیسٹ ہے ماشاءاللہ، کیونکہ اس کی وجہ سے انسان گناہوں سے بچے گا۔ آتا ہے نا جیسے کہ وہ آنسو جو اللہ کی یاد میں بہایا گیا ہو تنہائی میں، وہ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے، بہت پسند ہے۔ تو اللہ کو یاد کرتے رہیں، اللہ کو کبھی نہ بھلائیں، چاہے ذکر کی صورت میں، چاہے استغفار کر کے، چاہے دعائیں پڑھ کے، چاہے تلاوت قرآن کر کے۔ تو کن کن چیزوں سے ہم اللہ کو یاد رکھ سکتے ہیں؟ سب سے پہلی تو چیز ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت، ٹھیک ہے، وہ ہم نے پہلے ہی ٹاپک پر ڈسکس کر لیا، ہم نے اس ٹاپک میں کہ اللہ کی اطاعت، اس کی فرمانبرداری، یہ اللہ کو یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا ہے ذکر، جو اسپیشل بیٹھ کر آپ کو کرنا ہے، جیسے نماز کی بات کے اذکار ہیں، ہے نا، صبح شام کے اذکار ہیں۔ نماز کو بھی ذکر کہا گیا، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میری یاد کے لیے نماز قائم کرو، لذکری۔ پھر تلاوت قرآن، یہ بھی ذکر ہے، کیونکہ قرآن کا تو ایک نام ہی اسپیشل الذکر ہے الحمدللہ۔ تو تلاوت قرآن آپ کرتے ہیں مطلب آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں ماشاءاللہ، اس سے بڑھ کر کیا چیز ہو سکتی ہے؟ اور یہ تو اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں نا، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، تو آپ اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں تو اس کی برکت بالکل ڈیفرنٹ ہوگی، سبحان اللہ۔ اور صبح شام کے اذکار ہیں، تلاوت قرآن ہے، استغفار ہے، اور جتنے بھی جو اذکار اور دعائیں بتائی گئی، تو دعا بھی خاص طور سے اللہ کا ذکر ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ آپ سوچیں کہ کتنا بڑا فائدہ ہے کہ ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو ایک مسلم کا اخلاق یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر وقت اللہ کو یاد رکھتا ہے، چاہے وہ تنہائی میں ہو، چاہے وہ مجلس میں ہو۔ اکیلا بیٹھا ہو تو بھی یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو جب تنہا ہوتا ہے، اور جب سب کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے تب بھی وہ اللہ کو نہیں بھولتا، بلکہ وہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اس کا ذکر کر کے بھی اور اس کی نافرمانی سے بچ کر بھی۔ اور بخاری اور مسلم کی ایک صحیح حدیث میں ہم کو ملتا ہے، 3 ہم کو بہت اوتھینٹک احادیث ملتی ہیں اللہ کے ذکر کی، فضیلت کی، مجالس کی۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر جب ہم دروس و تدریس جب ہم جاری رکھتے ہیں، اس میں ضرور یہ پہلے نمبر پر ہی یہ حدیث ذکر کی جاتی ہے۔ بہت ہی خوبصورت حدیث ہے ماشاءاللہ، کہ کچھ فرشتے ہیں اللہ کے جو گھومتے رہتے ہیں زمین اور آسمان کے درمیان، اور تلاش کرتے ہیں اہل ذکر کو، یعنی ایسی مجلسوں کو تلاش کرتے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہو، جہاں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جا رہا ہو، چاہے وہ درس و تدریس کے ذریعے سے یاد کیا جا رہا ہے، کیونکہ قرآن جب ہم پڑھتے ہیں مجلس میں درس اور تدریس کے لیے، لیکچرز کے لیے، تو کیا کس لیے کرتے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنے کے لیے، اس کی فرما برداری کے لیے۔ تو کچھ فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ایسے جو تلاش کرتے ہیں زمین اور آسمان کے درمیان اہل ذکر کو۔ پھر جب وہ کسی قوم کو پاتے ہیں ایک جگہ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، درس و تدریس میں مشغول، سنتے ہوئے یا سناتے ہوئے، تو اور دوسرے فرشتوں کو بھی آواز دے دیتے ہیں، ان کو بھی بلا لیتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ زمین سے لے کر آسمان تک فرشتے یعنی بھر جاتے ہیں، اتنی تعداد ہے فرشتوں کی جو ایسی مجلسوں کو ڈھونڈتے ہیں۔ بس پھر جب وہ دیکھتے ہیں کہ مجلس ہو رہی ہے اور اس میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے الحمدللہ، تو پھر وہ جب واپس جاتے ہیں تو ان کا رب اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں، جو صحیح مسلم کی حدیث اس میں الفاظ بہت اچھے آئے ہیں۔ ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، ان اللہ تبارک و تعالیٰ ملائکۃ سیارۃ خضرا یتبعون مجالس الذکر فاذا وجدوا مجلسا فیہ ذکر قعدوا معهم، ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں جو گھومتے رہتے ہیں اور ڈھونڈتے رہتے ہیں یا اتباع کرتے ہیں یا پیروی کرتے ہیں ایسی مجلسوں کی جو ذکر کی مجلسیں ہیں۔ جب وہ پاتے ہیں ایسی کوئی مجلس جہاں ذکر ہو رہا ہو تو
تو وہ بھی ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں ماشاءاللہ. سبحان اللہ. آپ دیکھیں کہ فرشتوں کی مائیت نصیب ہوتی ہے. آپ جو بیٹھے ہیں سننے کے لیے ماشاءاللہ، ہم جو بیٹھے ہیں حالانکہ ہم اپنے اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، ابھی فی الحال تو ہم مجلس کر نہیں سکتے، 10 سے زیادہ تو لوگ ہم مل نہیں سکتے ہیں کیونکہ اتنی پرابلم ہے، ابھی بیماری پھیلی ہوئی ہے، لیکن ہم اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں. دیکھا جائے تو ایک مجلس ہی ہو گئی نا یہ زوم میٹنگ میں. تو اب فرشتے ہمیں ڈھونڈ رہے ہوں گے، اور فرشتے جب تلاش کر لیتے ہیں تو اپنے پر بچھا دیتے ہیں، وہ ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، اپنے پر بچھا لیتے ہیں اس سے، جس سے وہ گھیر لیتے ہیں اس مجلس کو ماشاءاللہ اپنے پروں سے، یہاں تک کہ زمین اور آسمان کے درمیان کا فاصلہ فل ہو جاتا ہے ماشاءاللہ اس سے. سبحان اللہ. آپ سوچیں کہ پورا آسمان بھر جاتا ہے فرشتوں سے، یعنی یہاں سے لے کر نیچے سے اوپر تک پہنچ جاتے ہیں. دوسرے فرشتوں کو بھی وہ آواز دے لیتے ہیں، جو ایک اور حدیث کے، جو صحیح مسلم کی حدیث کے الفاظ ہیں، وہ دوسرے فرشتوں کو بھی آواز دے لیتے ہیں کہ تم بھی آ جاؤ یہاں پر، یہاں ہے یہ مجلس جو ہم ڈھونڈ رہے تھے. اور پھر جب وہ آسمان پر چڑھتے ہیں تب ان کا رب ان سے پوچھتا ہے، فَيَسْأَلُهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ. حالانکہ وہ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ خوب اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ اس کے بندے کیا ذکر کریں، لیکن وہ فرشتوں سے پوچھنا چاہتا ہے. یعنی آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ذکر فرشتوں کے سامنے کرنا چاہتے ہیں، فرشتوں سے ہمارا حال احوال پوچھنا چاہتے تھے کہ وہ فرشتوں پر بھی فخر کر سکے. اور پھر فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ، وہ تیرا ذکر کر رہے تھے، تیری تسبیح بیان کر رہے تھے، تیری تکبیر بیان کر رہے تھے، تیری تعریف بیان کر رہے تھے. حمد و ثنا، مجد کا لفظ آتا ہے، تکبیر کا لفظ آتا ہے، تسبیح کا لفظ آتا ہے کہ اے اللہ وہ تیری تسبیح بیان کر رہے تھے. کچھ بندے ہیں زمین پر ایسے جو تیری تسبیح بیان کر رہے تھے، تیری تکبیر بیان کر رہے تھے. اور اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ وہ کیا مانگ رہے تھے، تو کہا کہ اے اللہ تعالیٰ وہ تیری جنت مانگ رہے تھے. اور ایک حدیث کے الفاظ میں آتا ہے کہ کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ، فرشتے کہتے کہ نہیں یا رب، انہوں نے تجھے نہیں دیکھا. تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ اچھا اگر وہ مجھے دیکھ لیں تو کیا کریں گے؟ تو کہا کہ اے اللہ تعالیٰ پھر تو وہ اور اس سے زیادہ تیری تسبیح بیان کریں گے، اور تیری تمجید بیان کریں گے، اور تیری تعریف بیان کریں گے. پھر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ اور کیا کر رہے تھے؟ وہ جنت کا سوال کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ کیا انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ تو فرشتے کہتے کہ نہیں جنت نہیں دیکھی. اگر وہ جنت کو دیکھ لیں تو فرشتے کہتے کہ اگر وہ جنت کو دیکھ لیں تو اور زیادہ اس کے لیے کوشش کریں. پھر اس کے بعد تو کہتے کہ اور کیا مانگ رہے تھے؟ تو فرشتے کہتے کہ اللہ تعالیٰ وہ تجھ سے جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے. تو کیا انہوں نے جہنم دیکھی ہے؟ یعنی وہ استغفار کر رہے تھے، بخشش طلب کر رہے تھے، جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ کیا انہوں نے جہنم دیکھی ہے؟ تو فرشتے کہتے کہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ، انہوں نے جہنم نہیں دیکھی. اللہ تعالیٰ فرماتے اگر وہ دیکھ لیتے جہنم تو فرشتے کہتے کہ پھر وہ اور زیادہ اس سے بچنے کی کوشش کرتے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بس تم یاد رکھو کہ میں نے انہیں بخش دیا، میں نے انہیں عطا کر دیا، جو کچھ بھی وہ مانگ رہے ہیں، جو کچھ بھی وہ چاہتے ہیں ان کو عطا کر دیا گیا. تو فرشتے کہتے کہ اے اللہ تعالیٰ، اس میں ایک فلاں بندہ تو ایسا آیا تھا جو اس ذکر کی مجلس کے لیے نہیں آیا تھا، وہ تو اپنے کوئی ذاتی کام سے، کسی غرض سے آیا تھا، لیکن وہ بھی وہاں پر بیٹھ گیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کوئی ذاتی کام سے بھی آیا تھا، اپنی کسی غرض سے بھی آیا تھا، تو بھی تم یاد رکھو کہ میں نے اسے بخش دیا. سبحان اللہ. یعنی اس مجلس میں بیٹھنے کا اجر آپ دیکھیں، جلیسہم، جو ان کے ساتھ بیٹھا تھا، یعنی وہ شخص اپنی کسی ذاتی غرض کے لیے آیا تھا، وہ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے اسپیشل نہیں آیا تھا، سننے کے لیے نہیں آیا تھا، اپنی ذاتی غرض کے لیے آیا تھا، لیکن چونکہ اس مجلس میں وہ بیٹھ گیا ان کے ساتھ، اس مجلس کی برکت کی وجہ سے سبحان اللہ آپ دیکھیں کہ اس کی بھی بخشش فرما دی گئی، اس کی بھی مغفرت کر دی گئی. سبحان اللہ. یہ حدیث ہمیں اللہ کے ذکر کی مجلسوں کی، علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ دلیل ہے، یہ حدیث، کہ بندہ جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو کتنا بڑا اس کو درجہ دیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا ذکر فرشتوں میں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتے ہیں، اس کو جو کچھ وہ مانگتا ہے وہ سب کچھ عطا کر دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. ہو سکتا ہے دنیا میں نہ ملے، آخرت میں اس کو ساری چیزیں دے دی جاتی ہیں. اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے بھلا آپ بتائیے. اور پھر ایک دفعہ کہا رہا تھا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نکلے اور دیکھا کہ مسجد میں کچھ لوگ بیٹھے ہیں جو ذکر کر رہے ہیں. تو کہا کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ تو کہا کہ ہم اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. تو کہنے لگے کہ مجھے وہ حدیث یاد آ گئی. ایسے ہی ہم لوگ جب مدینہ میں تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے مسجد سے، اور کچھ صحابہ تھے جو بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے تھے. رسول اللہ نے پوچھا کہ کیوں تم لوگ بیٹھے ہو، کیا وجہ ہے؟ تو کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے تھے، اسلام کی نعمت سے جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو نوازا تو لہٰذا ہم اس کا ذکر کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے تو اس پر. تو آپ نے فرمایا کہ بس یہی تمہارا مقصد تھا؟ 2 بار آپ نے پوچھا. تو صحابہ نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ، بس اسی لیے ہم بیٹھے تھے کہ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے ہم بیٹھے تھے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جبریل امین نے خبر دی کہ اللہ تمہارا ذکر فرشتوں کی مجلس میں فرماتا ہے اور فخر کرتا ہے. سبحان اللہ.
جو بندے بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، خاص طور سے اس کو یاد کرتے ہیں، اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اس کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بندوں کا ذکر ان سے بہتر مجلس میں فرماتا ہے اور فرشتوں پر فخر کرتا ہے کہ دیکھو میرے بندے کیسے مجھے یاد کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا درجہ ہے، آپ بتائیے بندوں کا۔ یعنی اللہ کا ذکر کرنے سے ہمارا درجہ اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ذکر فرماتا ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری مغفرت ہو، ہمارا ذکر اللہ تعالیٰ اپنی فرشتوں کے سامنے کرے، تو پھر ہم ہر وقت اللہ کو یاد رکھیں دعا کے ذریعے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے گئے اذکار کے ذریعے سے، جو صبح شام کے اذکار ہیں۔ آپ دیکھیں صرف ایک دعا نہیں ہے، بہت سارے اذکار ہیں۔ تلاوت قرآن کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں، تسبیحات کے ذریعے سے، صبح شام کے اذکار کے ذریعے سے، بہت ساری چیزیں اللہ کو یاد رکھنے کی، بہت سارے اذکار ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے ذرائع ہیں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنے کے۔ پہلی بات تو ہماری پوری زندگی اسی پر گزرے۔ اور آپ دیکھیں نا کہ ہم ایون کچن میں کھڑے ہیں، کار میں سفر کر رہے ہیں، بیٹھے ہیں، لفٹ میں چڑھ رہے ہیں، اوپر سیڑھیوں سے اتر رہے ہیں، نیچے یہ چڑھ رہے ہیں، یا جہاں کہیں بھی ہے، ہم سبزی اور ہم کھانا بنانے کے لیے خواتین کیا کرتی ہیں؟ سبزیاں توڑتی ہیں نا، بھاجی ہے، جو بھی چیزیں سبزیاں ہم کاٹتے رہتی ہیں، توڑتے رہتی ہیں، تو وہ سبزیاں کاٹتے کاٹتے اسی دوران پیاز کٹ کر رہے ہیں، بعض اوقات بہت دیر ہو جاتی ہے بریانی کی پیاز کٹ کرنے کے لیے، اسی دوران اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ سبحان اللہ، اتنا اجر بھی مل جائے گا اور اللہ تعالیٰ ہمارا ذکر بھی فرمائے گا اپنی مجلس میں، ہم سے بہتر مجلس میں ماشاءاللہ۔ تو کچن کا کام کرتے کرتے، ایون اگر آپ گھر کی صفائی کر رہی ہیں تو صفائی کرتے کرتے بھی اللہ کا ذکر کر لیں۔ آپ پکاتے پکاتے کھڑی ہیں کچن میں، اس وقت بھی اللہ کا ذکر کر لیں۔ کوئی بھی تسبیح، کوئی بھی ذکر اللہ تعالیٰ کا، یہ اللہ تعالیٰ کو ویسے ہی یاد رکھیں، اس کے اسماء و صفات کو یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کے جو حمد و ثنا، جو یہاں پر اللہ تعالیٰ کے جو نام آئے ہیں کہ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ یعنی کتنے خوبصورت نام ہے اللہ تعالیٰ کے کہ یہاں اللہ تعالیٰ کی صفات بتائی گئی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر کر لیں، اللہ تعالیٰ کے جو اچھے نام ہیں وہ نام لے لیں، دعا کرتے کھڑے رہیں۔ دعا بھی کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کا ذکر اپنی مجلس میں کرے گا اور آپ کی مغفرت کر دی جائے گی۔ پھر استغفر اللہ ہی ہم پڑھ لیں تو اس پر ہماری بخشش کر دی جائے گی۔ 70 مرتبہ ہم استغفار کرتے ہیں تو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے ماشاءاللہ۔ آپ دیکھیے جب وہ اللہ کے رسول تھے تب وہ کرتے تھے، تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ اور ہمیں تو اور زیادہ ضرورت ہے کرنے کی۔ تو ایک اور حدیث آتی ہے، بہت ہی خوبصورت حدیث ہے ماشاءاللہ، یہ صحیح مسلم کی، کہ کوئی قوم جو اللہ کو یاد کرتی ہے یا بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتی ہے، تو ایسی مجلس کے لیے کیا ہوتا ہے آپ سوچیں۔ اتنے خوبصورت الفاظ لگتے ہیں وہ حدیث کے کہ اللہ تعالیٰ ان کا ذکر اپنی مجلس میں کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث، ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، لا یقعد قوم یذکرون اللہ الا حفتهم الملائکہ وغشیتهم الرحمہ ونزلت علیہم السکینہ وذکرہم اللہ فی من عنده، کہ جب کوئی قوم بیٹھتی ہے یا کوئی لوگ بیٹھتے ہیں، کوئی مجلس ہوتی ہے جس میں لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو آپ سوچیں کیا ہوتا ہے جب اللہ کا ذکر وہ کر رہے ہوتے ہیں تو حفتہم الملائکہ، فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، وغشیتہم الرحمہ، رحمت ان پر ڈھانک دی جاتی ہے، چھا جاتی ہے، ونزلت علیہم السکینہ، اور ان کے اوپر سکینت نازل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر، ان بندوں کا ذکر اپنے پاس فرماتا ہے۔ تو کوئی بھی مجلس، کوئی حلقات جہاں اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہو، اس کو فرشتے گھیر لیتے ہیں ماشاءاللہ، اور ان کے اوپر سکینت نازل ہوتی ہے، ان کے دل کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اسکالرز کہتے ہیں کہ ان کے دل کو اطمینان نصیب ہوتا ہے، طمانینت محسوس ہوتی ہے، اور جو ایک دل میں حلاوت وہ جو محسوس کر سکتے ہیں وہ کہیں اور ان کو نہیں مل سکتی۔ اور یہ دراصل فضیلت ہے، یہ شرف ہے ذاکرین کا، جو اللہ کے ذکر کو کرتے رہتے ہیں ہر وقت، اور اللہ کے نزدیک ان کا وہ مقام اور مرتبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے پاس یاد رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے بہتر مجلس میں یاد کرتا ہے، یعنی فرشتوں کی مجلس میں یاد کیا جاتا ہے ہمیں، اگر ہم دنیا میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ تو آپ سوچیں کہ ایسے کتنے مواقع ہیں، کون کون سے اوقات ہیں جب میں اللہ تعالیٰ کو یاد کر سکتی ہوں۔ اور اسکالرز کہتے ہیں کہ سب سے بیسٹ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا نماز، تہجد، نفل نمازیں ہیں۔ پہلے فرائض کی پابندی ہے اور پھر نفل نمازیں، کیونکہ نفل نمازوں میں تو آپ دیکھیں ذکر جمع ہو جاتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بھی ہوتی ہے، تحمید بھی ہے، تکبیر بھی ہے، ذکر یعنی تلاوت قرآن بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بھی ہے، سجود ہے، رکوع ہے، سب کچھ ہے۔ تو نماز میں ساری چیزیں جمع ہو گئی۔ تو سب سے بیسٹ اگر کوئی طریقہ ہو سکتا ہے، فارم ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا،
تو وہ نفل نماز ہے، اور خصوصاً تہجد کی نماز۔ دوسرا ہے تنہائی میں بیٹھ کر استغفار کرتے رہنا، کیونکہ قرآن میں آتا ہے نا کہ وہ لوگ یعنی رات کی گھڑیوں میں، آخری گھڑیوں میں استغفار کرتے ہیں۔ تو آخری گھڑیوں میں، رات کی آخری گھڑیوں میں، جب یعنی 1/3 رات باقی رہتی ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، اس وقت نفل نماز پڑھیں، اس وقت استغفار کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ کے آگے جھک کر بیٹھیں اور معافی طلب کریں، اور تلاوت قرآن، اسپیشلی فجر کی نماز میں تلاوت قرآن، یا فجر کے بعد بھی ذکر و اذکار، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صبح شام کے اذکار ہم کو بتائے ہیں کہ اگر ہم وہ پورے پڑھتے رہیں تو سورج نکل جائے، اتنے اذکار ہیں ماشاءاللہ۔ اور جو امہات المومنین تھیں ماشاءاللہ وہ پڑھتے رہتی تھی، اور رسول اکرم نے ایک دفعہ دیکھا تھا کہ ایک ان کی بیوی جب سے وہ گئے تھے اور واپسی تک وہ پڑھتی رہیں، جو ویریہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، یا غالباً زینب بنت جہش کے بارے میں آتا ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ تم جب سے اب تک بیٹھی پڑھ رہی ہو، ذکر و اذکار کرتے، تو انہوں نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ۔ رسول اکرم نے کہا کہ میں نے کچھ کلمات کہے جو صرف 3 دفعہ کہے ہیں، اور وہ تمہاری ان تمام عبادت پر بھاری ہو گئے، جو ہم کو صبح شام کے اذکار میں سکھائے گئے ہیں، کہ جو آخر میں ہم 3 دفعہ پڑھتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ، یہ 3 دفعہ ہم کو پڑھنا ہے صبح شام، تو یہ زمین اور آسمان کو بھر دے گا اللہ تعالیٰ کی تعریف سے۔ تو ہم ایسے اذکار ڈھونڈیں، صحیح اوتھینٹک اذکار، بلا وجہ کچھ چیزیں لے کر نہ بیٹھیں۔ آپ دیکھیں جن چیزوں کے پڑھنے کی فضیلت ہے وہی پڑھیں، خود ساختہ اذکار نہ ہوں۔ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے گئے اذکار ہے وہی اذکار ہو۔ اس پہ سب سے بیسٹ فارم تلاوت قرآن ہے اذکار کا، کہ آپ اللہ تعالیٰ کو یاد کریں اللہ کے الفاظ میں ہی، اللہ تعالیٰ کے کلام کے ذریعے سے ہی۔ اور آپ دیکھیں ابھی ہم جس مہینے سے گزر رہے ہیں رمضان سے، یہ کتنا اچھا موقع ہے، اور کل ہی کسی نے اتنا اچھا پوسٹ کیا تھا، اور اس میں ابن القیم رحمہ اللہ علیہ کا لکھا ہوا جملہ تھا کہ اے بندے 15 رمضان گزر گئے اور ابھی تک تیرے معاملات میں کوئی چینجز نہیں آئے ہیں، یا تیرے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، یا اگر تم فضولیات سے نہیں بچے تو پھر کیا فائدہ ہوا؟ کیا چیز تمہیں جگا سکتی ہے؟ کیا چیز تمہیں پھر اور زیادہ بہتر بنا سکتی ہے؟ پھر ہم دیکھیں، ہم سوچیں کہ کیا کر رہے ہیں۔ ابن الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، تمہارا مہینہ آدھا گزر گیا، تو کیا تم میں سے کسی نے اپنے نفس کو کچل کر تابع فرمان بنایا؟ کیا تم نے ان باتوں پر عمل کیا ہے جو تمہیں پہنچی ہیں؟ کیا تمہیں اعلیٰ منازل کو پانے کا کوئی شوق پیدا ہوا؟ ان ایام میں، ان دنوں میں نیکیاں کرنے والے اپنا کام جاری رکھو، اور ان ایام میں برائیاں کرنے والے اپنے آپ کو ڈانٹ ٹپٹ اور ملامت کرو۔ اگر اس مہینے میں بھی خسارہ ہی اٹھانا ہے تو نفع کب کماؤ گے؟ اگر اب بھی نقصانات کو خیر بات کہہ کر یعنی چھوڑ کر فائدوں کی طرف رخت سفر نہیں باندھو گے تو کب باندھو گے؟ یعنی اس رمضان میں بھی اگر تمہیں کوئی نصیحت فائدہ نہیں دے رہی ہے، اس رمضان میں بھی تم نیکی کی طرف نہیں آ رہے ہو، اس رمضان میں بھی اگر تم برائیوں کو چھوڑ نہیں رہے ہو، تو پھر کیا چیز تمہیں جگائے گی اور کیا چیز تمہیں روکے گی؟ یعنی پھر خسارہ ہی خسارہ ہوگا۔ لہٰذا جتنا زیادہ ہو سکتا ہے پھر اس رمضان میں جو چیزیں کریں گے اس کو معمول بنا لیجیے، یعنی ایسا نہیں کہ صرف رمضان میں ہی کریں بلکہ رمضان کے بعد۔ آپ دیکھیں صحابہ کرام رمضان کا انتظار کئی مہینے پہلے سے کرتے تھے اور کئی مہینے بعد تک اس کا اثر ان کے اوپر باقی رہتا تھا۔ تو ایسا نہ ہو کہ قرآن جو ہم نے رمضان میں کھولا ہے پڑھنے کے لیے یا سمجھنے کے لیے، اب اس کو جو بند کر کے رکھیں تو اگلے رمضان میں کھولیں، نہیں۔ اللہ کے لیے جیسے ہی عید کا دن آئے، بلکہ عید مجھے تو لگتا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ ہم عید کے دن سے ہی نئے قرآن کی تلاوت شروع کر دیں، کہ ہم ایک نیا قرآن شروع کر رہے ہیں تاکہ شوال کے مہینے میں ایک اور قرآن کی تلاوت ہماری کمپلیٹ ہو جائے انشاءاللہ۔ آپ دیکھیں صحابہ کرام نے کیسے 7 منزلوں میں تقسیم کیا تھا اس کو، کہ 7 دن میں تلاوت کمپلیٹ کر لیتے تھے۔ پھر اس کے بعد کچھ لوگ اور کاہل اور سست ہو گئے تو کچھ علماء نے پھر اس کو 30 جز میں تقسیم کر دیا، کہ کم از کم ایک مہینے میں ہی تو صحیح انسان قرآن پڑھ لے، ایک مہینے میں ہی صحیح۔ اور 20 پیج پڑھنا کیا مشکل کام ہے، آپ بتائیے روزانہ، یعنی اتنا آدھے گھنٹے میں ماشاءاللہ اگر جس کی اچھی فلوئنسی ہے تلاوت کی، بغیر غلطیاں کرے، آدھے گھنٹے 35 منٹ میں ایک پارہ کمپلیٹ ہو سکتا ہے ماشاءاللہ۔ آپ پڑھ کر دیکھیے کبھی، جب بار بار آپ قرآن کو پڑھیں گے تو فلوئنسی آتی جائے گی آپ کے اندر پڑھنے کی ماشاءاللہ، اور خود دل لگنے لگے گا۔ اور پڑھیں تو اپنی زبان سے پڑھتے جائیں، اس کو صرف دیکھنا نہ ہو، قرآن کو مشاہدہ نہ ہو بلکہ ریڈنگ ہو، آپ کی زبان، آپ کے جو بھی آپ کے اندر کے اعضاء ہے وہ حرکت کریں قرآن پڑھتے ہوئے، تو اس کا ایک الگ ہی لطف اور ایک الگ ہی مزہ ہے الحمدللہ اس کا۔ تو ٹارگیٹ بنائیں، پھر صبح شام کے اذکار لازم کر لیں اپنے لیے،
جو حسن المسلم میں ہے یا صبح شام کے مسنون اذکار کے جو کارڈز ہیں، اس میں وہ پورے اذکار ہیں جو رسول اللہ نے پڑھے تھے یا بتائے ہیں، جو روزانہ آپ پڑھتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ اذکار اپنی جانماز کے ساتھ ہی وہ اذکار کا کارڈ آپ رکھ لیں ساتھ میں. اور روزانہ فجر کے بعد اگر آپ کو موقع ملتا ہے، اور اگر فجر کے بعد موقع نہیں ملتا ہے تو جب بھی 9 بجے 8 بجے جب بھی آپ کو موقع ملے، ظہر سے پہلے پہلے آپ ضرور پڑھ لیجئے، آپ کو ضرور پورا اجر مل جائے گا. اتنی اچھی دعائیں ہیں، دل چاہتا ہی نہیں کبھی اس کو چھوڑنا. اس کے جو فضیلتیں بتائی گئی ہیں وہ بھی بہت ہی بہترین ہیں ماشاءاللہ. پھر اسی طرح سے دعا کرتے رہیں، کوئی موقع جانے نہ دیں، چلتے پھرتے بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ سے. ضروری نہیں کہ ایک جگہ بیٹھ کر ہی دعا کی جائے، چلتے پھرتے دعا کرتے رہیں، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. کھڑے ہو، بیٹھے ہوں، لیٹے ہوں، ہر حال میں اللہ سے دعا کرتے رہیں. ہر تھوڑی تھوڑی دیر میں اللہ تیرا شکر ہے، سبحان اللہ، شکر الحمدللہ، ایسے جملے کہتے رہیں. کبھی اپنی زبان کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کریں، ہمیشہ آپ کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے. اور اسی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے اللہ کے ذکر سے. جو ڈپریشن کا شکار ہے نا آج بہت سارے لوگ، اللہ کا ذکر کثرت سے کریے، یقین جانیے سارے غم دور ہو جائیں گے. پھر استغفار کرتے رہیں، استغفر اللہ. اگر آپ صرف اتنا بھی بولتے ہیں استغفر اللہ تو بھی کافی ہے، یا پھر اس میں جو چھوٹے چھوٹے استغفار ہے وہ پڑھتے رہیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس طرح سے بہت سارے اذکار ہم کو ملتے ہیں. اسی طرح سے اس کے ساتھ ساتھ یعنی دعائیں ہو گئیں، استغفار ہو گیا، تلاوت قرآن ہو گئی، سب کچھ ہو گیا. اور پھر بھی اللہ کا ذکر، کوئی نہ کوئی قرآن کی آیت جو آپ کو اچھی لگتی ہے وہی دہراتے رہیں، یہ بھی اللہ کا ذکر ہو جائے گا. بہت ساری آیتیں ہم کو یاد ہو جاتی ہیں ماشاءاللہ، تو وہ آیتیں دہراتے رہیں. پھر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے رہیں، تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت آپ کو پھر کبھی غافل نہیں ہونے دے گی اللہ تعالیٰ کی یاد سے. کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہوگی، اطاعت ہوگی، 24 گھنٹے ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگے رہیں گے تو ہم کیسے پھر اللہ تعالیٰ کو بھول سکتے ہیں بھلا؟ جب ہماری پوری زندگی ہی اللہ کی اطاعت میں گزاری کہ یہ بات کا یاد آ جائے کہ اچھا نہیں میں یہ کام کیسے کر سکتی ہوں، اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا. یہی تو اللہ کا ذکر ہے، اصل میں یہی تو اللہ کی یاد ہے. اسی سے تو پھر اللہ تعالیٰ وہ حلاوت نصیب کرتا ہے، ایمان کی وہ حلاوت نصیب ہوتی ہے جو انسان خود اپنے اندر محسوس کرتا ہے. سبحان اللہ. تو بہرحال کوشش کریں کہ اپنی زبان کو ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رکھیں، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا تو اللہ نے ان کا لفظ انہیں بھلا دیا. آپ سوچیں اللہ تعالیٰ کو بھول کر بھلا ہم کیا بھلا کامیاب ہو سکتے ہیں؟ نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتے نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتے. تو لہٰذا کیوں نہ اللہ کو یاد رکھا جائے، اس کی اطاعت کے ذریعے سے، اس کی فرما برداری کے ذریعے سے، اس کی محبت کے ذریعے سے، اس کا ذکر ہر حال میں ہماری زبان پر جاری اور ساری ہو. چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے لیٹے، ہر وقت ہم اللہ کا ذکر کرتے رہیں اور اللہ کو یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ ہمارا ذکر اپنی مجلس میں فرمائے گا ماشاءاللہ، فرشتوں کی مجلس میں کرے گا، آسمانوں پر ہمارا ذکر ہوگا. اس سے بڑھ کر ہمارے لیے کیا خوش قسمتی ہو سکتی کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ذکر آسمانوں پر کرے. تو اگر ہم چاہتے کہ ہمارا رب ہمیں یاد رکھے تو ہم کو اپنے رب کو یاد رکھنا پڑے گا. ہم چاہتے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہمیں ہمارا ذکر کرے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا پڑے گا. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اتنی ان کو ذکر کی عادت تھی ماشاءاللہ سبحان اللہ، اتنا وہ کثرت سے ذکر کرتے تھے اللہ تعالیٰ کا کہ کہا جاتا ہے کہ جب وہ واش روم جاتے تھے، رفع حاجت کے لیے جاتے تھے، تب بھی وہ اپنی زبان کو روک نہیں سکتے تھے. تو کہا کرتے تھے کہ میں اپنی زبان کو دانتوں میں دبا لیتا ہوں تاکہ میری زبان سے اللہ کا ذکر نہ نکلے رفع حاجت کے وقت. کیونکہ منع کیا گیا نا کہ رفع حاجت کے وقت اللہ کا ذکر نہ کیا جائے، کیونکہ گندگی کی جگہ ہوتی ہے، اس وجہ سے اللہ کا ذکر کرنے سے منع کیا گیا. تو کہنے لگے کہ ابو بکر صدیق کو اتنی عادت تھی ذکر کرنے کی اللہ تعالیٰ کا، اس کی حمد و ثنا کرنے کی، اس کی تسبیح کرنے کی، کہ وہ اپنی زبان کو روک ہی نہیں سکتے تھے ماشاءاللہ. تو اپنی زبان کو وہ دانتوں میں دبا لیا کرتے تھے تاکہ زبان سے ذکر نہ نکل جائے رفع حاجت کے وقت. اور کل قیامت کے دن بھی جو نیک لوگ ہوں گے مسلسل ان کی زبان پر الحمدللہ اور سبحان اللہ ہی جاری رہے گا ماشاءاللہ. تو کسی نے پوچھا عبداللہ بن عباس سے کہ بھلا فرشتے کیسے مطلب دن رات 24 گھنٹے ان کی غذا کیسے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے؟ تو کہا کہ جیسے ہم سانس لیتے ہیں اور بات بھی کرتے ہیں نا، ہم سانس بھی لے رہے ہوتے ہیں اور بات بھی کر رہے ہوتے ہیں، دونوں کام ایک ساتھ ہم کرتے ہیں. تو ایسے ہی فرشتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بھی کر رہے ہیں، اس کی تسبیح بھی بیان کر رہے ہیں، اور وہ زندہ بھی ہیں. ان کی غذا ہے وہ اصل میں اسی سے زندہ ہے وہ، کہ اللہ کا ذکر کرنے سے ہی ان کو تقویت مل رہی ہے، غذا مل رہی. تو ایسی ہم مومنوں کا بھی حال ہوتا ہے کہ جو اللہ کو یاد کرنے والے ہوتے ہیں اور اللہ کو یاد نہ کرنے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے. ایک اصحاب الجنہ، ایک اصحاب النار ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ہمیشہ اللہ اپنا ذکر کرنے والا بنائیں، اور ہم ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے رہیں، اس کی حمد و ثنا کرتے رہیں، چاہے چلتے پھرتے، کھڑے بیٹھے لیٹے، ہر حال میں، چاہے ہم کچن میں ہوں، چاہے ہم کسی بھی روم میں ہوں اپنے یا باہر ہوں، کہیں پر بھی ہوں، ہم اللہ تعالیٰ کے ذکر کو نہ بھولیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے، ہم کو ہر وقت اللہ کا ذکر کرنے والا بنائیں.
آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔